اور ہم آپ کو بتائیں کہ معافی خصوصی شہزاد اکبر اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں. ان کی چیزیں سامنے آئی ہیں، آج مقصد ان سے آپ سے شیئر کرنا تھا، اور میں یہ بڑے آؤٹ سیٹ پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بار بار کہا جاتا ہے کیونکہ اور کوئی ڈیفنس نہیں ہے. آج کی بھی جتنی چیزیں ہیں میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ان میں سے ایک چیز کے اوپر بھی شہباز شریف صاحب یا ان کے حواری کے پاس کوئی اسپیسیفک جواب نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا. وہ وہی بات کریں گے کہ یہ پریس کانفرنس کر کے الزام لگاتے ہیں. یہ الزامات نہیں ہیں، یہ ٹھوس ثبوت کے ساتھ چیزیں ہیں جو قوم کے سامنے آ رہی ہیں، اور اس لیے آ رہی ہیں کہ آپ سو کالڈ لیڈر ہیں اور آج بھی قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہر پیشی کے اوپر ہمیں ایک چائنا کے حبیب جالب نظر آتے ہیں نیب کی کورٹ کے اندر کہ میں یہ نہیں مانتا، میں وہ نہیں مانتا. اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا؟ کتنے بڑے لیفٹسٹ شاعر کی جو موکری ہے وہ اتنا بڑا منی لانڈر کر رہا ہے. تو شہباز شریف صاحب کی اور ان کے خاندان کی جو کچھ مزید چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں یہ میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ. ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ کاروبار کا بیس تھا، اس کاروبار کے بیس میں اپنی کک بیکس، کمیشنز، ایکسٹورشن، کرپشن کا پیسہ وصول کرنا اور ان کو سو کالڈ کاروبار کے اکاؤنٹس میں سے گھما کے وائٹ کرنا، جسے آپ منی لانڈرنگ بھی کہتے ہیں. اور اس کے اب واضح ثبوت ہمارے سامنے موجود ہیں، اور وہ خود بھی اس وقت بہت جھنجھلائے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی جو جھنجھلاہٹ ہے اس کی نشانی آپ کو یہاں سے ہی مل جاتی ہے. جو بھی کچھ دنوں پہلے خبر آئی تھی، خود بھی انہوں نے نیب کی کورٹ میں کہہ دیا تھا کہ مجھے کیمرے لگائے ہوئے ہیں. انہوں نے سنا ہے کہ کوئی ٹوائلٹ کے نل میں سے کیمرے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، کبھی ان کو پنکھے میں سے کیمرے نظر آتے ہیں. ان کے حواری بھی بوکھلائے ہوئے ہیں، وہ کبھی کہتے ہیں فلاں بیس بدل کے جاتا ہے، شہزاد صاحب بیس بدل کے نیب چلے جاتے ہیں. کرتوت آپ کے پکڑے جا رہے ہیں، بیس بدلنے کا آپ الزام میرے اوپر لگا رہے ہیں. اب یہ کچھ تفصیل ہیں، اس کا آپ کے سامنے یہ ایک چارٹ بھی شو کیا ہے جو جب شوگر ملز کے متعلقہ چیزوں کو دیکھا جانا شروع کیا، اور ابھی تو صرف یہ ایک دو شوگر ملز کے چیزیں دیکھی گئی ہیں، تو ایک بڑی شاکنگ قسم کی چیز سامنے آئی ہے کہ دو شوگر ملز، ایک العربیہ شوگر مل، دوسری رمضان شوگر مل، اور اس کے بھی صرف 10 سالوں پہ محیط چیزوں کا جب جائزہ لیا گیا ہے تو ان دو شوگر ملز کے کم آمدن والے ملازمین، جس میں کوئی چپڑاسی ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی اکاؤنٹس مینیجر ہے، ان کے ناموں پہ بے نامی اکاؤنٹس، اور ان اکاؤنٹس میں 22 ارب روپے سے زائد کی منی لانڈرنگ. اب ان تمام چیزوں کے ثبوت ہمارے سامنے آ چکے ہیں. یہ میں ابھی آپ سے اس کی تفصیل شیئر کرتا ہوں. یہ 12 کم تنخواہ دار ملازمین ہیں جن کے نام پہ پرسنل اکاؤنٹس کھلوائے گئے اور اس کے اندر تقریباً 15 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی. اس کے بعد 7 ارب روپے تقریباً کچھ اور ملازمین اور بے نامی لوگوں کے نام پہ فیک کمپنیاں بنائی گئی، اور میں جب اس کی تفصیل میں آتا ہوں تو میں بتاؤں گا یہ ڈبل فیک کمپنیاں ہیں. اب تفصیل ذرا سن لیجئے. سب سے پہلے جو ایک اکاؤنٹ ہے، صرف 2 سال میں 2016 اور 17 میں ملک مقصود نامی چپڑاسی جو ہیں، اور یہ سلمان شہباز کو اس کا پرسنل ٹی بوائے تھا، اس کے اکاؤنٹ میں 3.7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی. اس میں 3.7 ارب روپیہ مختلف کھاتوں سے ڈلوایا گیا. اور ملک مقصود کو یہ بھی میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جیسے ہی یہ انویسٹیگیشنز کا آغاز ہوا تھا ٹی ٹی والے کیسوں میں، تو ملک مقصود 2018 میں ملک سے فرار ہو گیا تھا. اس وقت اس کے ریڈ نوٹسز بھی شاید نکلے ہوئے. پھر دوسرے شخص ہیں رمضان شوگر مل کے ہی ایک چپراسی محمد اسلم، 18-20 ہزار روپیہ تنخواہ دار.
اور اس کے اکاؤنٹ میں 2014 سے لے کے 17 تک 2.3 ارب روپیہ جمع کروایا گیا۔ پھر رمضان شوگر مل کے ہی ایک کلرک اظہر عباس کے اکاؤنٹ میں 2011 سے لے کے 2014 تک 1.67 ارب روپیہ جمع کرایا گیا۔ پھر یہی رمضان شوگر مل کے کلرک غلام شبر کے اکاؤنٹ میں 2012 سے لے کے 2014 تک 1.57 ارب روپے جمع کرائے گئے۔ پھر رمضان شوگر مل کے اکاؤنٹس کلرک خضر حیات کے اکاؤنٹ میں 2010 سے لے کے 2014 تک 1.42 ارب روپے جمع کرائے گئے۔ پھر رمضان شوگر مل کے دوسرے اکاؤنٹس کلرک اقرار حسین کے اکاؤنٹ میں 12 سے لے کے 15 تک 1.18 ارب روپے جمع کرائے گئے۔ اسی شوگر مل کے ایک اور کلرک محمد انور کے اکاؤنٹ میں 2011 سے لے کے 2015 تک 880 ملین یعنی کہ 88 کروڑ روپے جمع کرائے گئے۔ پھر ان کے ایک سیلز مینیجر ہیں توقیر الدین اسلم، وہ بھی بڑے پرانے ان کے ساتھ ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں 562 ملین 562 ملین 56 کروڑ کے قریب پیسے جمع کرائے گئے۔ شریف گروپ کے ہی ایک ڈیٹا انٹری آپریٹر تنویر الحق کے اکاؤنٹ میں 2012 سے 13 میں 512 ملین روپے جمع کرائے گئے، جو کہ 51 کروڑ کے قریب بنتے ہیں۔ پھر رمضان شوگر مل کے ایک اور اکاؤنٹ کلرک کاشف مجید کے اکاؤنٹ میں 461 ملین تقریباً 46 کروڑ روپے جمع کرائے گئے۔ اس سے اگلا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ رمضان شوگر مل کا ایک چپڑاسی تھا گلزار احمد خان، اس کے اکاؤنٹ میں 2012 سے لے کے 2017 تک 425 ملین جمع کرائے گئے۔ 2012 سے لے کے گلزار احمد خان، میں بتاتا ہوں یہ انٹرسٹنگ کیوں ہے۔ گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ میں 2012 سے لے کے 2017 تک 425 ملین روپے جمع کروائے گئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گلزار احمد نہ صرف ان کے مل میں چپڑاسی تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 2015 میں فوت بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کے فوت ہو جانے کے باوجود یہ اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا رہا، اس میں پیسے جمع ہوتے رہے، پیسے نکلتے رہے، آگے ٹرانسفر ہوتے رہے 2 سال تک۔ 7 فروری 2015 کو گلزار احمد خان فوت ہو گیا تھا۔ یہاں سے آپ کو یہ بھی سمجھ لگ جائے گی کہ کس طرح سے یہ فیٹف کے اوپر لیجسلیشن ہو رہی تھی اور اس کے اوپر جو بینکنگ نظام کے اوپر ایک کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو رولز بنائے جا رہے ہیں اس کی بھرپور مخالفت ان کی طرف سے کیوں کی جا رہی تھی، کیونکہ ان دنوں یہ ممکن تھا کہ آپ بینکس کے ساتھ ایک مرے ہوئے انسان کا بھی اکاؤنٹ چلا لیں۔ پھر آخر میں ایک شخص ہے مسرور انور کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، نیب والے کیس میں یہ کسٹڈی میں بھی ہے، یہ ان کا بڑا بااعتماد کیش بوائے تھا۔ اس کے نام کے اوپر بھی ایک فرنٹ اکاؤنٹ کھولا گیا جس کے اندر 230 ملین 23 کروڑ روپے جمع کروائے گئے۔ اب یہ جو جتنے تمام کم تنخواہ والے ملازمین ہیں، یہ تمام کو آپریٹ کرتا تھا سلمان شہباز خود ذاتی طور پہ، اور محمد عثمان چیف فائنینشین آفیسر CFO جو اس وقت نیب کی حراست میں ہے۔ دونوں کیسز میں کورابریٹ ہوتا ہے، ایویڈنس کورابریٹ ہوتا ہے، طریقہ واردات کورابریٹ ہوتا ہے۔ طریقہ واردات یہی تھا کہ یہ ان کے نام کے اکاؤنٹ کھول کے ان سے چیک بکس لے لیتے تھے اور اس کے بعد یہی اس کو سارے کو آپریٹ کرتے تھے۔ اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اب آنے والی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ کا جب جائزہ لیا گیا تو یہ تقریباً 22 ارب کے اکاؤنٹس میں، کیونکہ میں آج ہر چیز کی تیاری کر کے ان کے لیے لایا ہوں، یہ فرمائیں گے کہ جی کاروبار میں تو آپ کو پتہ ہے جی ایسے تو ہوتا رہتا ہے۔ اس کا بھی جواب ہے، یہ کوئی کاروبار کے پیسے نہیں تھے، یہ کوئی چینی کے پیسے نہیں تھے۔ اس اکاؤنٹ کا پورا فورینزک کیا گیا ہے ان اکاؤنٹس کا، اور اس میں سے صرف 3 ارب روپے جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں کہ شاید یہ ثابت نہیں ہے، شاید ان کا کوئی تعلق شوگر کے کاروبار سے ہو، بقیہ رقم کا تعلق کسی طریقے سے بھی کسی کاروبار سے نہیں ہے۔
وہ پیسے اسی طرح سے کسی ٹھیکیدار سے، کسی پولیٹیشین سے، کسی بزنس مین سے، جس طرح سے میں نے شروع میں لفظ استعمال کیا تھا. لارڈ معاون نے خصوصی وزیر اعظم شہزاد اکبر نیوز کانفرنس کا ہے تو انہوں نے کہا حدیبیہ اور رمضان شو کے ملک ملازمین کے نام بے نامی اکاؤنٹس بنائے گئے.